کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی ہولوکاسٹ بھی ہوئی تھی جس میں 20,000 لوگوں کو صرف اس لیے جلا دیا گیا کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، یہ ایک ظالم بادشاہ کی ضد تھی اور مومنین کے عشق کا امتحان۔ آج ہم سنائیں گے آپ کو قرآن کی وہ کہانی جس نے مکہ کے تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تھا۔ محمد پر ایمان لانے والوں کو چھوڑنا مت، انہیں اتنا مجبور کرو کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں۔ اپنے اس دین کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تم نے سنا؟ محمد پر سورۃ البروج نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے مومنوں کو صبر اور حوصلہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ ہے اصحاب الحدود کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کے اس بادشاہ کے دربار میں ایک بوڑھا جادوگر تھا جس کے مکر و فریب نے لوگوں کو بادشاہ کی عبادت پر مجبور کر رکھا تھا۔ سن لو اے شہر کے لوگوں، آج شام شاہی میدان میں بادشاہ کا عظیم تماشا ہوگا۔ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور بادشاہ کی قدرت کا نظارہ کرو۔ کیا تم نے سنا؟ آج پھر بادشاہ کچھ نیا دکھانے والا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں اس کا جادوگر عجیب عجیب کرتب دکھاتا ہے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے آج بہت بڑا تماشا ہونے والا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں بادشاہ کا جادوگر آج نئی طاقت دکھائے گا۔ وہ آ گیا، بادشاہ کا جادوگر۔ بہت خوب۔ اے لوگو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ سب ہمارے عظیم بادشاہ کی طاقت ہے۔ ہمیں بھی بادشاہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے اپنے دل کا ڈر بیان کیا۔ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد آپ کا یہ نظام اور یہ جادو ختم ہو جائے گا، لہذا مجھے ایک نہایت ذہین اور چاق و چوبند نوجوان دیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنا سارا فن اسے سکھا دوں اور آپ کی خدائی قائم رہے۔ وزیر، مجھے اس شہر کا سب سے ذہین لڑکا چاہیے، فوراً اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو چنا۔ دھیان سے سنو لڑکے، جادو صرف الفاظ نہیں، یہ عقل، صبر اور مہارت کا کھیل ہے۔ وہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اسے ایک راہب کی کٹیا سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ وہاں رک کر راہب سے کلام کرنے لگا۔ بیٹے، یہ کائنات، یہ ستارے اور یہ زندگی کسی جادوگر کی محتاج نہیں۔ ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ لڑکا ایک عجیب کشمکش میں تھا، ایک طرف جادوگر کی دنیاوی طاقت تھی اور دوسری طرف راہب کی روحانی سچائی۔ وہ گھر لیٹ پہنچتا تو گھر والے مارتے، جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو وہ مارتا۔ اس نے راہب سے اپنی پریشانی کہی تو راہب نے اسے ایک حکمت سکھائی۔ جب جادوگر پوچھے تو گھر والوں کا بہانہ بنا دینا، اور جب گھر والے پوچھیں تو جادوگر کا بہانہ بنا لیا کرو۔ ایک دن لڑکے کو اپنی کشمکش کا جواب مل گیا۔ راستے میں ایک دیو قامت اسدے نے راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے عہد کیا۔ اے اللہ، اگر راہب کا دین تیرے نزدیک جادوگر کے کام سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب لڑکا جادوگر کے پاس جانا چھوڑ چکا تھا۔ اللہ نے اسے وہ مقام دیا کہ وہ اندھوں اور کوڑیوں کا علاج کرنے لگا۔ جب بادشاہ کے ایک قریبی درباری کی بینائی اس لڑکے کی دعا سے واپس آئی تو بادشاہ لرز اٹھا۔ میرا حکم ہے
कि उस राहिब और उस लड़के को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। उसने लड़के और राहब को तलब किया और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया। राहब को शहीद कर दिया गया, मगर लड़का अपने रब के जिक्र से पीछे न हटा। बादशाह ने इससे पहाड़ से गिराने और समंदर में डुबोने की कोशिश की, मगर हर बार अल्लाह ने इसे बचाया और बादशाह के सिपाही हलाक हो गए। लड़के ने बादशाह से कहा, तू मुझे कभी नहीं मार सकेगा जब तक तू सबके सामने मेरे रब का नाम लेकर तीर न चलाए। बादशाह ने तकबर में आकर यही किया। मैं इस लड़के के रब के नाम से ये तीर चलाता हूँ। तीर लगा और लड़का शहीद हो गया, मगर इस एक मौत ने हजारों को जिंदगी दे दी। पूरा मजमा पुकार उठा, हम इस नौजवान के रब पर ईमान लाए, हम इस नौजवान के रब पर ईमान लाए, हम उस नौजवान के रब पर ईमान ले आए, हम इस नौजवान के रब पर ईमान लाए। बड़े बड़े गड्ढे खोदो और जो भी ईमान लाया है सबको उनमें जला दो। हारे हुए बादशाह ने इंतकामन आग के गड्ढे खुदवाए। जाओ, सबको पकड़कर यहाँ ले आओ। जब एक माँ अपने शेरख्वार बच्चे के साथ हिचकिचाई तो अल्लाह ने इस नन्हे बच्चे को जुबान दे दी। ऐ माँ सब्र कर, बेशक तो हक पर है। अल्लाह ने यह पूरी दास्तान मक्का के मुसलमानों को उस वक्त सुनाई जब वो कुरैश के जुल्म से टूट चुके थे। पैगाम यह था कि तुम्हारी तकलीफ उन खंदक वालों से ज्यादा नहीं और कुरैश की ताकत ज़ोनवाज से ज्यादा नहीं। क्या तुमने सुना अल्लाह ने ज़ूनवाज के साथ क्या किया? कहा जाता है जब उसका जुल्म बढ़ गया तो अल्लाह ने उसकी सल्तनत ख़त्म कर दी और आखिरकार वो अपनी फौज समेत हलाक हो गया। सूरह बरूज हमें सिखाती है कि कामयाबी ज़ाहिरी फतह नहीं बल्कि ईमान पर साबित कदमी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि नसीहत पहुंचाना भी सदका है। अल्लाह हाफिज़।